اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئے باب کا اور ایک نئی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور در حقیقت ہماری آج کی گفتگو جو آج سے آغاز ہو رہی ہے، یہ در حقیقت آپ عزیزان کے سوالات کے جوابات ہیں۔ وہ سوالات کہ جو آپ ہماری گفتگو اور ہمارے دروس کو سنتے ہیں، مختلف دروس کو سنا جاتا ہے، اور پھر ان سے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال ہو، ابہام ہو، تو بسا اوقات ہمارے واٹس ایپ نمبر پر یا ہمارے ای میل نمبر پر یا ویڈیو سے متعلقہ کومنٹ سیکشن میں سوال پوچھا جاتا ہے، اور پھر ہم اس کا وہیں پر جواب دے دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان سوالات کو باقاعدہ مرتب کیا جائے، اور ہفتے میں ایک نشست ایسی رکھ لی جائے جن میں ان سوالات کے باقاعدہ جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور وہ ابہام جو ہماری گفتگو میں نظر آ رہا ہو یا وہ بات جو سمجھ نہ آئی ہو اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے، یا اگر ہماری اپنی گفتگو میں کوئی خامی رہ گئی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے۔ ایک سوال ہم سے کیا جناب ڈاکٹر محمد محسن عباس جعفری صاحب نے۔ ان کا سوال مرحوم سید ہاشم حداد کے حالات فنائیہ سے متعلق ہے، جو ہم نے ایک درس وہاں پر ریکارڈ کیا، اور وہ درس وہاں پر موجود ہے ہمارے چینل پر۔ اس میں ہم نے ایک جگہ یہ بیان کیا کہ مرحوم سید ہاشم حداد حالات فنائیہ میں موجود تھے، تو ان حالات فنائیہ میں انہیں وضو کا طریقہ بھول گیا، جسے وہ کسی سے پوچھنے کے لیے بڑھنا چاہتے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے قدم بڑھایا کہ وہ کسی سے سوال کریں، خود بخود خداوند متعال کی جانب سے انہیں وضو کی تعلیم دے دی گئی، اور وضو کا طریقہ ان کے ذہن میں آ گیا۔ یا اسی طرح ایک جگہ مرحوم آیت اللہ تہرانی سید ہاشم حداد سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آغا جان، آپ تو حالات فنائیہ میں بسر کر رہے ہیں، گزر رہے ہیں اس مرحلے سے، اور اس مرحلے میں آپ کو آپ کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا فرق معلوم نہیں ہوتا، تو آپ نے کیسے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر لی اور وہاں کے اعمال کو انجام دیا؟ تو اس سوال کے جواب میں بھی مرحوم سید ہاشم حداد اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے میں اعمال حج کو انجام دینے کے لیے جس عمل پر اور جس جگہ پر پہنچتا، اس عمل کی دقیق تشریح اور وضاحت مجھے وہاں پر خداوند متعال کی جانب سے مجھے سمجھا دی جاتی کہ آپ نے اس عمل کو ایسے انجام دینا ہے، یا وہ معلومات جو میرے ذہن میں موجود نہیں تھی ان معلومات کو واپس مجھے لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ میں اس عمل کو درست اسلامی تعلیمات اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں موجود قوانین کے مطابق اس عمل کو میں انجام دے پاؤں۔ ہمارے یہ جو ڈاکٹر محمد محسن عباس جعفری صاحب ہیں، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ مرحوم سید ہاشم حداد آیت اللہ تہرانی کی بات کو سمجھتے بھی تھے اور حالات فنائیہ میں بھی موجود تھے، تو جب ان کے لیے آیت اللہ تہرانی کی باتیں قابل مفہوم ہیں، قابل فہم ہیں، تو پھر وضو کا طریقہ وہ کیسے بھول گئے، یا باقی مسائل جو ان کی زندگی میں پیش آتے ہیں وہ کیسے ان سے غافل ہو سکتے ہیں؟ تو ایک ہی وقت میں ایک سالک جو ہے وہ بعض چیزوں کو یاد رکھتا ہے، بعض چیزوں کو یاد نہیں رکھتا اور انہیں بھول جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، اس کی وضاحت کی جائے تو عزیزان محترم، میں اس مطلب کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہمارے دروس ترتیب کے ساتھ سنے جائیں،
غور کے ساتھ سنے جائیں، دقت کے ساتھ سنے جائیں۔ ممکن ہے بسا اوقات ایک مطلب میں ایک درس میں بیان کروں تو اگلے درس میں اسی مطلب کو دوبارہ تکرار نہ کروں، رپیٹ نہ کروں، جس وجہ سے ممکن ہے کہ وہ پہلے والا مقدمہ جو نہیں ابھی تک حل ہوا، اس مقدمے کو ترک کرنے کی بنیاد پر یا درست انداز میں اسے نہ جو ہے وہ حل کرنے کی بنیاد پر آگے کے مسائل جو ہے نا وہ اس میں پیچیدگی کا باعث بنے۔ ہم وہاں اس مطلب کی وضاحت کر چکے ہیں اپنے دروس میں کہ جب ایک ولی الہی حالات فنائیہ سے گزرتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام امور کے نظم و نسق میں خداوند متعال اس کا مربی اور اس کا رہنما ہوتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا بسا اوقات ایک سالک اور ایک عارف کو عمل انجام دینے کے بعد یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے عمل کو کیسے انجام دیا، یا بسا اوقات اسے عمل کے انجام دیے جانے کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ میں نے عمل کیا ہے، لیکن کس کیفیت میں انجام دیا ہے اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یا ہم وہاں پر اس مطلب کو بیان کر چکے ہیں کہ ولی الہی جب خداوند متعال کے ساتھ وحدت اور کثرت کے ان عوالم میں عبور کر رہا ہوتا ہے اور گزر رہا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فنائے تام کے مرحلے پر فائز ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ولی خدا، ولی الہی نہ تو مکمل طور پر فنائے تام میں ہوتا ہے اور نہ ہی اس عالم میں جو سفلی ہے اس کے اندر وہ موجود ہوتا ہے، بلکہ اس کا جو گزر ہے وہ آنا اور جانا، یہ ان عوالم کے درمیان اس کا عبور اور مرور جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ میں نے جب اس مطلب کی وہاں پر وضاحت کی تھی تو وہاں ایک مثال بھی دی تھی آپ کی خدمت میں، اگر آپ کو یاد ہو۔ ہم نے وہاں پر عرض کیا تھا اس کیفیت کو بیان کرنے سے متعلق کہ ایک انسان سو رہا ہے، نہایت گہری نیند سو رہا ہے، آپ اس کو اچانک نیند سے بیدار کریں اور اس سے وہ واضح ترین فارمولہ اور سوال پوچھیں جو اس کو زندگی میں دو جمع دو چار کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جو یہ شخص گہری نیند سے اٹھا ہے اور اٹھتے ہی آپ نے اس سے ایک ایسا سوال کر لیا ہے تو یہ آپ کو اس واضح ترین اور سادہ ترین سوال کا جواب بھی نہیں دے پائے گا، چونکہ ابھی یہ اس عالم کثرت میں درست انداز میں داخل نہیں ہوا، ابھی یہ نیند اور بیداری کے وسط کی کیفیت میں موجود ہے۔ لہٰذا آپ سے ممکن ہے وہ کہے کہ کچھ دیر صبر کرو تاکہ میں اپنی مکمل طور پر ہوش کی کیفیت میں آ جاؤں، اس کے بعد آپ مجھ سے سوال کر لینا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر مراتب ہوتے ہیں۔ بس اوقات ایک انسان بہت گہری نیند سے اٹھتا ہے، بس اوقات تھوڑا کم گہری نیند سے اٹھتا ہے، اور بس اوقات انسان نہایت ہی کم گہری نیند سے اٹھتا ہے۔ لہٰذا ان مختلف کیفیات کی وجہ سے جو سوال پوچھے جائیں گے ان کے جواب بھی اسی کیفیت سے متناسب ماحول کے اعتبار سے جواب سامنے آئے گا۔ ایک یہ مطلب میں نے وہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ عین اسی طرح سے ولی الہی اگر اس عالم کثرت سے عالم بقا کی طرف اس کا رجحان کثیر ہو تو اسے اس عالم سے متعلق اگر آپ سوال کریں گے تو اسے اس بات کا علم نہیں ہوگا، اور اگر وہ بقائے تام سے کم اس کی رغبت ہو، عالم کثرت کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہو، تو اب اس میں آپ اس سے سوال کریں گے تو ممکن ہے ابتدائی سوالات کے آپ کو جواب دے دے، لیکن نہایت عمیق اور نہایت گہرے سوالات کے وہ آپ کو جواب نہیں دے پائے گا۔ تو یہ ایک ایسے حالات ہیں کہ جنہیں آیت اللہ طہرانی نے بیان کیا ہے۔ مرحوم سید ہاشم حداد نے کتاب روح مجرد نہیں لکھی ہے، بلکہ کتاب روح مجرد کو لکھنے کے فرائض آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی نے انجام دیے۔ یقینی بات ہے جب انہوں نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے تو وہ اس عالم کثرت سے عالم بقا کی طرف ان مراحل کا سفر نہیں کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے مکمل حواس میں، مکمل ہوش میں، اور ان چیزوں کو جو انہوں نے خود مشاہدہ کی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، یا
جو مشترکہ دوست ہیں ان کے اور ہاشم حداد کے درمیان، ان سے نقل شدہ مستند مطالب کو انہوں نے کتاب کی صورت میں بیان کیا، اور پھر اس کے اس بات کے لیے فلسفی اور عرفانی برہان بھی انہوں نے پیش کیے ہیں کہ ایک سالک، ایک عارف ان مراحل سے گزر سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں ایک یہ مطلب بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے تھے کہ بسا اوقات سالک جن مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، ان مسائل کو اور ان مراحل کو بیان کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ موجود نہیں ہوتے ہیں، یعنی الفاظ میں کمی ہے، وہ اپنا ما فی الضمیر ان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو الفاظ اس کے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی شخص سے کسی چیز کی وضاحت بیان کرنے کے متعلق کہیں کہ بھئی فلاں چیز کے متعلق آپ تھوڑا وضاحت دے دیں، تو وہ ٹاماٹوئیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، ادھر ادھر سے الفاظ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بس اوقات وہ الفاظ اس کے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے کافی اور وافی ہوتے ہیں، اور بس اوقات کفایت نہیں کرتے ہیں، ناقص تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اس کے الفاظ میں توڑ پھوڑ ہوتا ہے، یہ جو نامفہوم اور نظم نہیں پایا جاتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے پاس اس مفہوم کی تبیین کے لیے مناسب الفاظ موجود نہیں ہیں، لہٰذا یہ ٹاماٹوئیاں کر رہا ہے اور ادھر ادھر سے باتیں جو ہے نا وہ آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نہایت جد و جہد اور سعی کر رہا ہے کہ اپنا ما فی الضمیر آپ تک جو ہے وہ منتقل کر پائے۔ لیکن بس اوقات یہ شخص اپنا ما فی الضمیر منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بس اوقات کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو عارف کے حالات ہیں، ایک سالک کے حالات ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے یہ جو الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، یہ الفاظ وہ کمال دقت نہیں رکھتے اس معانی اور مطلوب اور مفہوم کو منتقل کرنے کے لیے، لہٰذا یہ صرف تقریب ذہن کے لیے ہوتے ہیں، اور خود جب تک انسان ان چیزوں کو مشاہدہ نہیں کرتا، ان مراحل سے نہیں عبور کرتا، وہ صرف اپنے ذہن کی تسکین کے لیے بعض الفاظ سے بعض حقائق اور معانی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مطلب حقیقی اس کے لیے نامفہوم اور گنگ رہتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ ہم نے اپنی گفتگو میں مختلف انداز میں کوشش کی کہ اس مطلب کو جو حالات فنائیہ ہیں مرحوم سید ہاشم حداد کے، انہیں آپ تک منتقل کر دیا جائے۔ ممکن ہے ہم ان مطالب کو منتقل کرنے میں اس طرح سے کامیاب نہ ہوئے ہوں، یہ احتمال پایا جاتا ہے، اور اس عدم انتقال کی بنیادی وجہ الفاظ کا ساتھ نہ دینا ہے ان مطالب اور مفاہیم سے متعلق۔ لیکن ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم نے اس مثال کو وہاں پر بیان کیا تھا، اور اس مثال میں بھی اس شدت و ضعف کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ اگر انسان نہایت گہری نیند سے اٹھا ہو تو اس سے اگر آپ اچانک کوئی چیز پوچھ لیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو جواب نہ دے پائے، لیکن اگر وہ تھوڑا ہلکی گہری نیند سے اٹھے گا، اس سے آپ سوال کریں گے تو وہ آپ کو سوال کا جواب دے دے گا۔ تو جو یہ اس کی حالات ہیں، مرحوم سید ہاشم حداد کے حالات بھی اسی طرح سے تھے۔ اس عالم کثرت سے اس عالم بقا کی طرف ان کا جو ہے وہ رجحان تھا۔ جب یہ رجحان شدید ہوتا تھا تو اس عالم کثرت سے ان کا انصراف ہو جاتا تھا، اس طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اب اس عالم کثرت سے متعلق اگر ان سے سوال کیا جائے تو وہ آپ کو درست جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن اگر اس عالم بقا کی طرف ان کی توجہ میں کمی ہو اور عالم کثرت کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہو، تو ایسے میں اگر آپ ان سے کوئی سوال پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس کا جواب دے پائیں گے۔ تو یہ ایک سالک، ایک عارف کے حالات ہیں کہ جسے اس انداز میں آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی نے بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے سوال کا جواب دے دیا، لیکن اگر پھر بھی یہ سوال ان کے لیے واضح نہ ہوا ہو تو وہ مجھ سے دوبارہ کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔